میں انسان کو انصاف ملا ہے، جس میں ہر کیے ہوئے کی سزا ہے، جس میں سب کچھ ہے، پھر وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو شخص اللہ کے نازل کردہ ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، فَهُمُ الْفَاسِقُونَ، وہ فاسق ہے۔ دوسری آیت وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ کے نازل کردہ ہوئے قانون کے مطابق نہیں چلتا، فَهُمُ الْكَافِرُونَ، وہ کافر ہے۔ فرمایا جو اللہ کے نازل کردہ ہوئے قانون کے مطابق نہیں چلتا۔ تیسری آیت فَهُمُ الظَّالِمُونَ، وہ ظالم ہے، ظالم، فاسق، کافر۔ یہ تین آیتیں سنائی ہیں، لیکن آج کا انسان کہتا ہے کہ ہم تو نظام چاہتے ہیں اپنا۔ نظام جو دو ہیں، ایک نظام اللہ کا ہے، ایک نظام انسان کا ہے۔ انسان کا نظام وہ ہے جو زمین پر بنایا جاتا ہے، جس کو نظام جمہوریت کہتے ہیں، جمع ہو کر ایک قانون بنا کے اس کے مطابق چلنا، یہ ہے نظام جمہوریت۔ اور نظام قانون وہ ہے جو اللہ کے قانون کے مطابق، قرآن کے قانون کے مطابق ہو، وہ نظام قانون ہے جس میں عدل ہو، جس میں انصاف ہو، جس میں انسان وہ کام کرے جس میں اللہ تعالیٰ انصاف کو پسند کرتے ہیں، ہمیشہ انصاف چلتا ہے۔ آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں دنیا میں ہمیشہ کے لیے تو نیک اعمال کریں۔ آپ دنیا میں اپنا نام رکھنا چاہتے ہیں ہمیشہ کے لیے تو نیک اعمال کریں۔ آج لوگ کہتے ہیں، مثالیں دیتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی کی، وہ کون تھے؟ وہ نیک انسان تھے۔ لوگ مثال دیتے ہیں امام بخاری کی، وہ کون تھے؟ لوگ مثال دیتے ہیں امام مسلم کی، امام ابو داؤد کی، امام ابن ماجہ کی۔ لوگ مثالیں دیتے ہیں نیک لوگوں کی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی، امام شافعی کی، امام مالک کی، امام احمد بن حنبل کی۔ کیوں مثالیں پیش کرتے ہیں؟ کہ اپنے دور کے نیک لوگ تھے، اللہ کے نظام کو چلانے والے تھے، اللہ کے قانون کے تحت زندگی گزارنے والے تھے، لوگوں کو یہ دعوت دیتے تھے، لوگوں اللہ کے قانون کو مانو، اللہ کے اصولوں کے مطابق چلو، زندگی گزارو۔ اس لیے ہر انسان نے مر جانا ہے۔ اگر آپ اپنا نام زندہ رکھنا چاہتے ہیں تو پھر اللہ کے قانون کے مطابق چلو۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو شخص اللہ کے حکم کے مطابق چلے گا، اللہ کے نظام کو، فرمایا اس کا نام زندہ ہوگا۔ دنیا تو عارضی ہے، ختم ہو جانی ہے۔ اس نے فرمایا قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ، جو شخص موت سے بھاگنے کی کوشش کرے گا نہیں بھاگ سکے گا، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، ہم اس کو مل جائیں گے، پا لیں گے، چاہے وہ جتنا دور بھاگ جائے۔ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ، اور اللہ تعالیٰ غیب کو جانتا ہے، اللہ حاضر کو جانتا ہے۔ اس لیے یہ سورۃ الجمعہ کی 8 نمبر آیت ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کا قانون ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کی سنتوں کو مانو، اللہ کے طریقے کو مانو۔ فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، اگر تمہارے دو گروہوں کے درمیان کوئی لڑائی ہو جاتی ہے، کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے، تم آپس میں کسی مسئلے پر الجھ پڑتے ہو، فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی طرف اس مسئلے کو لے کے جاؤ، قرآن اٹھاؤ، دیکھو قرآن میں اس کا کیا حل ہے، دیکھو اللہ کے نبی نے اس دور میں اس کا کیا حل پیش کیا ہے، خلفائے راشدین المہدیین نے اس دور میں اس مسئلے کا کیا حل نکالا ہے، ائمہ اربعہ نے، امام مالک نے، امام شافعی نے، امام احمد بن حنبل نے اس مسئلے کا کیا حل نکالا ہے، اس کے بعد خلفاء آئے ہیں، انہوں نے اس مسئلے کا کیا حل نکالا ہے۔ لیکن سب سے پہلے قرآن ہے۔ اگر قرآن میں مسئلہ نہیں ملتا آپ کو تو آپ پھر حدیث کو دیکھیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ادوار پر نظر ڈالیں۔ اگر اس میں آپ کو نہیں حل ملتا تو پھر خلفائے راشدین المہدیین کی زندگی کو دیکھیں۔ اگر اس میں آپ کو حل نہیں ملتا تو پھر اس کے بعد ائمہ اربعہ نے اس مسئلے کا کیا حل نکالا ہے، اس کے بعد پھر اجماع امت ہے، پھر قیاس ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ موت یاد رکھیں، اللہ کے قانون کو یاد رکھو۔
ऐनमा तकुन युद्रिकुमुल मौत, मौत तो तुम्हें आ जानी है। मौत तो सारे मर गए हैं, जालिम भी इस दुनिया में नहीं रहे, फासिक भी नहीं रहे, अल्लाह के वली नेक भी नहीं रहे। यहाँ दुनिया में किसी ने नहीं रहना और ना कोई सोचे कि मैं रहूँगा, हर किसी ने चले जाना है, नाम उसी इंसान का है। आखिरी हदीस सुनाता हूँ और बात को ख़त्म करता हूँ। एक हदीस है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सही मुस्लिम में फरमाया, एक जनाजा गुजरा, फरमाया वाजबत वाजबत, दूसरा गुजरा, आपने यही फरमाया वाजबत वाजबत। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साहबी ने पूछा, या रसूलुल्लाह, पहला इंसान गंदा था, बुरा था, लोग उसकी गलतियाँ बयान किया करते थे, आपने उसके लिए वाजबत का अल्फाज इस्तेमाल किया, फरमाया वाजबत वाजबत लहुन्नार, उसके लिए जहन्नम वाजिब है, क्योंकि लोगों ने उसकी गलतियों की गवाही दी है कि ये गलत इंसान था, फासिक था, फाजर था, जालिम था, इसलिए अल्लाह ताला ने इसको दुनिया से उठा लिया है, जान छूट गई है, कितनी इज्जतें महफूज हो गई हैं, कितने घर जो है इससे तंग थे वो अब सहूलत में यानी सुकून में आ गए हैं। फरमाया जब लोगों ने गवाही दी है कि ये बुरा है, मैं कैसे रब हो के लोगों की गवाही अब लेकर इसको कैसे माफ़ कर सकता हूँ। दूसरा वो जनाजा है जो नेक था, साले था, ईमानदार था, फरमाया वाजबत लहुल जन्नह, उसके लिए जन्नत वाजिब है। उसको लोगों ने उसके बारे में गवाही दी कि नेक इंसान था, अच्छा रवैया रखने वाला था। इसलिए लोगों, अगर चाहते हो कि आपकी लोग गवाही दें तो फिर अच्छे अमाल करो। अगर आप गलत अमाल करेंगे, किसी का हक मारेंगे, किसी को डांटेंगे और नाहक के किसी के माल को हड़प करेंगे तो क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला फिर आपको सज़ा देंगे और लोग भी ये गवाही देंगे कि हम गवाही देते हैं, ज़मीन वाले भी गवाही देंगे। इसलिए अपनी गवाही अच्छी लेकर जाएं और अच्छे गवाह बना के जाएं ज़मीन पर, ताकि क़यामत वाले दिन अगर आप अल्लाह के यहाँ सामने खड़े हों तो लोग आपकी